بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ گینی کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ شیخہ موزہ بنت نصر نے کویت کے امیر کی اہلیہ سے ملاقات کی ہے اور کویت کے سابق امیر کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ ریاست قطر نے ماحولیاتی چیلنجز کا مقابلہ کرنے اور ان کا حل تلاش کرنے کے لیے اجتماعی طور پر کوششیں کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 197 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,23,108 ہو گئی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور لیے جب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے جمہوریہ گینی کے صدر الفا کونڈی کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد ال ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے جمہوریہ گینی کے صدر کے نام مبارکباد کا تاج روانہ کیا ہے۔ دریں اثنا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز ال ثانی نے اپنے جمہوریہ گینی کے ہم منصب ابراہیم قاسوری فوفانا کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا تاج ارسال کیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے اپنے ایک ٹویٹ میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی اہلیہ کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ کے صدر اور ان کی اہلیہ دونوں کرونا وائرس سے متاثر ہو گئے ہیں اور وہ اس وقت ہوم کوارنٹین میں ہیں۔ کل صدر ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ اور ان کی وائف کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئی ہیں۔ بعد میں وہ چیک اپ کے لیے ایک ملٹری ہاسپٹل میں گئے۔ شیخہ موزہ بنت نصر نے کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصبا کی اہلیہ شیخہ شریفہ سلیمان الجاسم سے ملاقات کی ہے، جس کے دوران انہوں نے شیخ صبا الاحمد الجابر الصبا کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ شیخہ موزہ بنت نصر نے مرحوم کی دو بہنوں شیخہ العنود الاحمد الجابر الصبا اور شیخہ امثال الاحمد الجابر الصبا اور حکمران خاندان کے ساتھ بھی تعزیت کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ سبحانہ تعالی مرحوم کو اپنی رحمت سے نوازے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کی اہلیہ شیخہ جواہر بنت حمد بن سہیم ال ثانی نے شیخہ العنود الاحمد الجابر الصبا اور شیخہ امثال الاحمد الجابر الصبا کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی اور ان سے شیخ صبا الاحمد الجابر الصبا کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے اور حکمران خاندان اور کویت کے برادر عوام کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ دریں اثنا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز ال ثانی نے بھی کویت کے وزیر اعظم شیخ صبا خالد الاحمد الصبا کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران کویت کے عظیم لیڈر مرحوم شیخ صبا الاحمد الجابر الصبا کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور حکمران خاندان کے ممبران اور کویت کے برادر عوام کو صبر جمیل سے نوازے۔ قطر میں کویت کے سفارت خانے میں قطر کی مشاورتی کونسل کے اسپیکر احمد بن عبداللہ بن زید المحمود نے شیخ صبا الاحمد الجابر الصبا کے انتقال پر تعزیت کے لیے جانے والے افراد کی قیادت کی۔ کویت کے سفیر حفیظ العجمی نے ان کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر مشاورتی کونسل کے اسپیکر نے کہا کہ مرحوم شیخ صبا الاحمد الجابر الصبا کے اس دنیا سے چلے جانے سے یہ خطہ اور عرب اور اسلامی ممالک ایک عظیم شخصیت اور لیڈر سے محروم ہو گئے ہیں۔ معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی ترجمان لولوہ بنت راشد الخاطر نے وزارت خارجہ کی جانب سے کویت کے سابق مرحوم امیر کی شخصیت اور انسان دوستی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر کے عوام انہیں اپنا ایک فرد سمجھتے ہیں اور انہیں باپ کا درجہ دیتے ہیں۔ دریں اثنا خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے سابق سیکریٹری جنرل عبد الرحمن العطیہ نے بھی اس موقع پر کہا
کہ مرحوم شیخ سوال احمد الجابر الصباح صحیح معنوں میں ایک قائد اور رہنما تھے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ریاست قطر نے ماحولیاتی چیلنجز کا مقابلہ کرنے اور ان کا حل تلاش کرنے کے لیے اجتماعی طور پر کوششیں کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یہ بات وزیر بلدیاتی امور اور ماحولیات انجینئر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبعی نے بایو ڈائیورسٹی سے متعلق اقوام متحدہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے حصول کے لیے عالمی سطح پر کوششیں کی جانی چاہیے۔ ریاست قطر نے سوڈان کی سلامتی، استحکام، یکجہتی اور سوڈان کے عوام کی خواہشات کے مطابق ان کی آزادی، امن و انصاف اور تمام شعبوں میں ملک کی ترقی سے متعلق اپنی مستحکم اور اصولی پوزیشن کی تصدیق کی ہے۔ یہ بات جنیوا میں اقوام متحدہ کے آفس میں قطر کے مستقل مندوب سفیر علی خلفان المنصوری نے سوڈان سے متعلق آزادانہ ایکسپرٹ رپورٹ پر بحث کے دوران کہی۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ سوڈان کو دہشت گردی کو اسپانسر کرنے والے ملکوں کی فہرست سے نکالا جائے تاکہ سوڈان کو اس وقت درپیش مشکلات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس کی کوششیں کارگر ثابت ہو سکیں۔ کرائسس مینجمنٹ کی اعلیٰ کمیٹی نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے متعلق پابندیوں کو کنٹرول کرنے والے اور ان میں مسلسل کمی لانے کے چوتھے مرحلے پر عمل درآمد بدستور جاری رہے گا، جبکہ ملک کے اندر تمام متعلقہ محکموں کی جانب سے جاری کی جانے والی رپورٹس کا باقاعدہ جائزہ لیا جائے گا۔ اعلیٰ کمیٹی کا کہنا ہے کہ چونکہ دنیا میں کرونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤ کا سلسلہ بھی برابر جاری ہے اور مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے بیرون ملک سے دوحہ آنے والے تمام لوگوں کو کوارنٹین میں رکھنے کا کام آئندہ نوٹس تک جاری رہے گا۔ اعلیٰ کمیٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ قطر کی وزارت صحت کی جانب سے ان تمام ممالک کی فہرست کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا جہاں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں بتدریج کمی واقع ہو رہی ہے۔ قومی ایئر لائن قطر ایئر ویز نے اپنے مسافروں کو یقین دلایا ہے کہ سفر پر روانگی سے قبل کرونا وائرس کے ٹیسٹ روانہ ماہ کے اکتوبر کے وسط سے شروع کر دیے جائیں گے۔ قطر ایئر ویز کے گروپ چیف ایگزیکٹو اکبر الباکر کا کہنا ہے کہ قطر ایئر ویز اس ماہ کے وسط سے تمام مسافروں کے کرونا ٹیسٹ شروع کر رہی ہے۔ اس معاملے میں مسافروں کو ہر ممکن سہولت مہیا کی جائے گی تاکہ انہیں احساس ہو سکے کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 205 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 197 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی تعداد 1,23,108 ہو گئی ہے۔ وزارت نے ایک مریض کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے۔ عالمی سطح پر کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 34.5 ملین تک پہنچ گئی ہے، جس میں سے 1 ملین کے قریب لوگ انتقال کر گئے ہیں۔ ادھر اسپین کی حکومت نے یورپ کے اندر کرونا وائرس کی دوسری لہر آ جانے کے سبب ملک کے اندر وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سخت انتظامات کیے ہیں اور نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے ملک کے اندر حال ہی میں کرونا وائرس کے مریضوں میں اضافے کا ذمہ دار عوام کو ٹھہرایا ہے اور کہا ہے کہ حکومت نے کسی قسم کی لاپرواہی نہیں کی۔ ان کا کہنا ہے کہ لوگوں نے سوشل ڈسٹینسنگ اور ہائیجین سے متعلق ضروری اقدامات کو موسم گرما کے دوران یکسر نظر انداز کیا تھا۔ فرانس کی حکومت نے بھی خبردار کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے پیش نظر وہ آئندہ پیر کے دن سے وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مزید سخت اقدامات کر رہی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ گینی کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ شیخہ موزہ بنت نصر نے کویت کے امیر کی اہلیہ سے ملاقات کی ہے اور کویت کے سابق امیر کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ ریاست قطر نے ماحولیاتی چیلنجز کا مقابلہ کرنے اور ان کا حل تلاش کرنے کے لیے اجتماعی طور پر کوششیں کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 197 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد
شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,23,108 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔